بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں عبدالقادر اینڈ سنز. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم قادر. آئیے آپ ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, اس پروردگار کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ سر ہمارے ناظرین کو بتائیے اپنے بارے میں. سر آپ کن کن پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, اپنی ڈیزگنیشن کیا ہے آپ کی؟ میں بیسکلی ایک آرکیٹیکچر ایک کنسٹرکشن فرم سے بلانگ کرتا ہوں. یہاں پر ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ میرا جو ڈیزگنیشن ہے. اس میں پروجیکٹس کو میں مینیج کر رہا ہوتا ہوں. اس میں ہم بیسکلی پرائیویٹ گھر بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں پلازاز ہیں, اس میں گھر ہیں, اس میں کچھ ہائی رائز بلڈنگز بھی ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہم ایک کے سرامکس کے نام سے, ریک سرامکس کے نام سے ایک گروپ ہے, ان کی ایک ہائی رائز بلڈنگ ڈیزائن کر رہے ہیں. یہ رنگ روڈ پر آ رہی ہے, تقریباً یہ 12 کنال میں ہے. اور اس کے علاوہ گھروں کے بے شمار پروجیکٹ ہیں, فیز 8 میں, فیز 7 میں, فیز 5, 6, 9, فیز 9 میں. اور اس میں کچھ کمرشل پروجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے پرائیویٹ ایریاز میں, جیسے بیدیاں روڈ ہے. اس میں مختلف ہم کمرشل جو ان سے ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں. اس میں +3 ہے, +2 ہے, +4 ہے. اس کے علاوہ ہماری فرم یو کے میں بھی رجسٹرڈ ہے. یو کے میں بھی ہم ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں. ابھی یو کے میں وائیکام کونسل ہے, اس میں میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں جو +6 ہے. تو اس میں تقریباً 40 فلیٹس ہیں. تو اس میں شکر الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, اس کا احسان ہے. پھر ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہے, اس کو گلریز صاحب ہیں, راجہ گلریز صاحب, وہ ڈیل کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں, اور وہ پراپرٹی کو سیل, پرچیز, رینٹ اس حوالے سے اس میں ڈیل کرتی ہیں. عبدالقادر اینڈ سنز کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ ہمارا ویژن اور مشن یہی ہے. میرے استاد نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ نے روزگار پیدا کرنے والا بننا ہے. پاکستان میں روزگار مانگنے والے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے. آپ دیکھیں ہمارا ملک بھرا ہوا ہے, یعنی کہ ہم لوگ MBA کرتے ہیں اور ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن کر کے ہم نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ اس سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے ادارے جو پروڈکٹ پیدا کر رہی ہیں وہ مارکیٹ میں آ کر کوئی بزنس کرنا ہی نہیں چاہتے, یا وہ کر ہی نہیں سکتے. وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کوئی بزنس اسٹیبلش کریں, کوئی اسٹارٹ اپ لیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو روزگار دیں. تو ہمارا جو مین ویژن وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان میں لوگوں کو روزگار مہیا کریں. جس طرح ہمارا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں 10 سے 12 لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے سول ڈپارٹمنٹ میں کم از کم کوئی 40 سے 50 لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں تقریباً کوئی 5 سے 7 لوگ جو ڈائریکٹ ہمارے ساتھ انڈلج ہیں. اس میں انڈائریکٹ بھی بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمارے کاموں کی وجہ سے روزگار مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ذریعہ بنایا ہے. دیکھیں رزق تو وہ مالک میرا پروردگار ہی دیتا ہے, وہی رازق ہے, لیکن انسان ایک ذریعہ ہے. اور اگر ہم سب چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس شروع کریں تو چائنا کو اگر آپ بیسکلی دیکھیں تو چائنا جو آج اکنامیکل سپر پاور بن گیا, اس کی بیسک وجہ ہی یہ ہے کہ چائنا میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں ہیں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی انڈسٹری لگی ہوئی ہے. اور وہ لوگ آج دنیا کی ہر چیز, آپ اس روم میں پڑی ہوئی تقریباً 90% چیزیں جو مینوفیکچرڈ بائی مین ہیں, انسان نے بنائی ہیں, 90% چیزیں چائنا سے بن کے آ رہی ہیں. اور وہ اسی لیے بن کر آ رہی ہیں کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں اتنی زیادہ لگا لی ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو ان کی پروڈکٹ ملے گی. تو میرا یہ ویژن ہے کہ ہم روزگار دینے والے بنیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے. ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے, اور وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے. اور شکر الحمدللہ وہ ابھی ہمارے اوپر اس کا بہت کرم ہے. ہم نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ایکسل کیا ہے, اور یہ اس مالک کا ہی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنا دیا. سر جو مارکیٹ میں ابھی جو تیزی آئی ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان ہیں, انہوں نے ایک اچھا ڈیسیزن لیا تھا اس سیکٹر میں ریلیف دے کے؟ دیکھیں بالکل یہ ضروری تھا, چونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھر شروع ہونے سے, ایک پلازا شروع ہونے سے, ایک کوئی ہائی رائز بلڈنگ شروع ہونے سے کئی لوگوں کا چولہا اس سے جلتا ہے, کئی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. مطلب کہ ایک آرکیٹیکٹ سے, ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے لے کر کارپینٹر, اسٹرکچر انجینئر, میسن ورک, لیبر, پینٹر, بے شمار لوگ ہیں, ٹائل فکسر, پھر ٹائل
کا جو مٹیریل ہے، جو اس میں مٹیریل استعمال ہو رہا ہے، فار ایگزامپل برک استعمال ہو رہی ہے ہمارے پنجاب میں زیادہ، تو برک پہ بھٹے پہ جو مزدور کام کریں، یعنی کہ ایک گھر بننے سے کتنی ہی انڈسٹریاں ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن پر توجہ دی اور کنسٹرکشن کے لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کیں. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بس مسئلہ آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے خاص طور پہ چونکہ ہم کینٹ کے رہائشی ہیں اور میرا زیادہ پورٹ فولیو بھی کینٹ میں ہے، تو ایل ڈی اے نے تو 2020 کے بائی لاز لانچ کر دیے جس میں اس نے کنسٹرکشن میں بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں. لیکن بدقسمتی سے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ اور لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میں ابھی تک 2007 یا 2006 کے بائی لاز امپلیمنٹ ہیں. تو وہ جو آسانیاں جو ایل ڈی اے میں رہنے والے لوگ یا جو ایل ڈی اے کی جوریڈکشن میں رہنے والے لوگ یا ٹی ایم اے کی جوریڈکشن میں رہنے والے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، وہ آسانیاں بدقسمتی سے ابھی کنٹونمنٹ کے لوگ انجوائے نہیں کر رہے. تو اگر یہ آپ کے چینل کے توسط سے میری آواز کہیں حکام بالا تک چلی جائے اور اس چیز پر غور کیا جائے کہ کنٹونمنٹ کے اندر بھی ہمیں نئے بائی لاز رائج کرنے چاہیے، چونکہ آپ دیکھیں ویسے بھی ہماری آبادی کے تناسب سے ہماری ضروریات کے حساب سے دیکھیں 2007 کے بائی لاز والٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ابھی تک رائج ہیں. تو 13 یا 14 سالوں میں اتنا بڑا چینج آ چکا ہے، آبادی کا تناسب اتنا زیادہ بدل چکا ہے، تو ویسے بھی وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں نئے بائی لاز کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے. سر ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، سر ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ہمیشہ جو بھی ہمارے اوورسیز میں بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار رہتے ہیں، میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ ہم نے اپنے گھر واپس آنا ہے. تو اگر اس کی تیاری ہم پہلے سے کر لیں، اگر منزل پر پہنچنے کا ارادہ یا سفر کا آغاز ٹائم سے کر لیا جائے تو پھر منزل پر آپ وقت پر پہنچ جاتے ہیں. تو وہ اپنی انویسٹمنٹس کو، اپنی چیزوں کو، اپنی بلانگنگس کو پاکستان میں شفٹ کریں. ابھی پاکستان میں بہت اچھے حالات ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح خان صاحب نے کنسٹرکشن کے لیے ایک اچھا پیکیج دیا ہے، اسی طرح خان صاحب نے ہمیں اوورسیز کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک مافیا ہے جو کچھ چیزوں میں انہیں لوگوں کو ابھی بھی تنگ کر رہا ہے. لیکن دیکھیں اپنے ملک میں آ کے آپ کو بہت سی آسائشیں بھی ملیں گی، اپنوں کا پیار بھی ملے گا، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. تو کچھ مشکلیں بھی اگر آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو وہ مجبوراً آپ کر لیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹس اپنے ملک میں واپس بھیجیں، کیونکہ اس وقت ہماری معیشت کو بھی آپ کی انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے. اور یقیناً میرے خیال سے بہت لوگ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور مزید اگر وہ کر لیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. سر یہ جو کرونا کی تیسری ویوز آئی ہوئی ہے، تو سر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو سے اپنا جو سا ہے سیفٹی کرنا چاہیے، ماسک لگانے چاہیے؟ دیکھیں بالکل، مطلب کہ میں اکثر سمجھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اس رب کا کرم ہے ہمارے اوپر، نہیں تو ہم سے چند کلومیٹر فاصلے پر انڈیا موجود ہے اور وہاں پر حالات کچھ اور ہیں، بہت بدتر ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے، کیونکہ سب سے پہلے انسانیت ہے. تو یہ اس رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بہت محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، ہماری گورنمنٹ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ بہت جلدی سمجھنے والے نہیں ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں، جیسے آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ کنٹونمنٹ میں یا آل اوور پاکستان شاید شاپنگ بیگ پر پابندی لگا دی گئی ہے. تو ہم معاشرتی طور پر ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ آپ کے سب دکانداروں نے اس حکم کو ایسے مانا ہے جیسے کوئی بہت ہی کسی پیر صاحب نے کوئی حکم دیا ہو، اور اس پہ من و ان عمل کر لیا. بڑی بڑی بیکریز نے بھی، بڑے بڑے برانڈز نے بھی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب گورنمنٹ کوئی اور اس طرح کا آرڈر دیتی ہے کہ آپ ماسک لگا لیں، آپ ٹیکس پے کر دیں، آپ اس طرح کا کوئی کام کر لیں، تو وہ ہم جلدی نہیں مانتے، کیونکہ اس میں ہمارا خسارہ ہوتا ہے. جس جگہ پر ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہم اس کو فوراً مان جاتے ہیں، اور جس جگہ پر ہمارا فائدہ نہیں ہوتا اس سے ہم تھوڑا سا کتراتے ہیں. یعنی وہ آج کل سیاست میں بھی وہ مثال بہت زیادہ عام ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو. تھینک یو میں سر، آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم دیا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشف زن کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نظام ٹی وی، ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر. آل موبائل برانڈز اویلیبل. ایڈریس 3 مین ہار روڈ لاہور. چیئرمین چودھری بلاول. موبائل نمبر 032249655565. فون نمبر 042373111846.